عزیز ترین طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہم نے اردو کی پچھلی کلاس میں علی عباس حسینی کے افسانے شال میں یہ جانا کہ افسانے کا مرکزی کردار عبید ایک مختصر سے سفر سے واپس ہو رہا ہے۔ سخت سردی کا موسم ہے اور اس سفر پر چلتے وقت اس کی بیوی حمیدہ نے اپنی چہیتی شال اس کے اٹیچی میں رکھ دی تھی، لیکن اس نے خود سے یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ اس سفر کے دوران چاہے کتنی ہی سخت سردی برداشت کرے گا لیکن اپنی بیوی کی چہیتی شال کو استعمال میں نہیں لائے گا۔ اب کہانی آگے بڑھتی ہے۔ اس لیے جب وہ گرم سوٹ پر موٹا اوور کوٹ پہنے، گلے کو اونی مفلر سے اور ہاتھوں کو چمڑے کے دستانوں سے چھپائے رکشے پر بیٹھا تو اس نے حمیدہ کی شال گھٹنوں پر رکھ لی۔ خیال تھا کہ گھٹنے بھی گرم رہیں گے اور شال میں شکنے بھی نہ پڑیں گے۔ یہ واپس ہو رہا ہے ریلوے اسٹیشن سے اپنے گھر جانے کے لیے۔ اس نے رکشہ لیا ہے، وہ رکشے پر سوار ہے، سخت سردی ہے اور سردی سے بچنے کے لیے اس نے جن جن چیزوں کا استعمال کیا ہے وہ یہاں بیان ہو رہی ہے۔ ایک تو اس کا سوٹ گرم ہے، دوسرا وہ اوپر سے اوور کوٹ پہنے ہوئے ہیں، وہ بھی موٹا ہے، گلے میں اس کے اونی مفلر ہے۔ مفلر یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں مستعمل ہے۔ اسے گلو بند بھی کہتے ہیں اور گلو پوش بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ وہ اونی مفلر اپنے گلے میں لگائے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں اس کے چمڑے کے دستانے ہیں۔ دستانہ یہ لفظ فارسی زبان کا ہے۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو اور دستانہ کہتے ہیں چمڑے کے یا اونی کپڑے کے اس غلاف کو جو ہاتھوں میں پہنا جائے۔ تو یہ ہاتھوں میں چمڑے کے دستانے پہنے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس نے حمیدہ کی شال کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا۔ اب اس کی دو وجوہات بیان کی جا رہی ہے شال کو گھٹنوں پر رکھنے کی۔ ایک تو یہ کہ اس سے گھٹنے گرم رہیں گے اور دوسرا یہ کہ شال پر شکنیں نہیں آئیں گی، اس پر جھریاں نہیں آئیں گی، سلوٹیں نہیں آئیں گی، کیونکہ اس کو اپنی بیوی کو وہ شال ایسے ہی لوٹانی تھی جیسے کہ اس نے اس کے حوالے کی تھی۔ اب یہ جو پیراگراف آ رہا ہے اگلا، اس میں 4.5 لائن میں جس رکشے پر عبید بیٹھا ہے اس کو چلانے والا جو نوجوان ہے اس کا حلیہ بیان ہوگا، اس کی جسمانی ساخت بیان ہوگی۔ تو رکشے والا جوان تھا، بھرے بھرے شانے، چوڑا سینہ، مضبوط کمر، موٹی موٹی پنڈلیاں، بڑے بڑے پاؤں۔ یہ اس کے جسم کو بیان کرنے کے لیے یہاں اس کے جسم سے 5 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے جو شانے ہیں، اس کے جو کندھے ہیں وہ بھرے بھرے ہیں، اس کا سینہ چوڑا ہے، اس کی کمر مضبوط ہے، اس کی پنڈلیاں موٹی اور اس کے پاؤں بڑے بڑے ہیں۔ اس نے سر اور گردن میں ایک سوتی مفلر پگڑ کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ اب ہم اس رکشہ چلانے والے مزدور کا عبید کے ساتھ جب موازنہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ سفید پوش ہے، اس کے پاس جوتوں کا کارخانہ ہے، اچھی خاصی اس کی کمائی ہے، اس لیے وہ بہترین گرم لباس پہنے ہوئے ہیں، پھر بھی اسے سردی لگ رہی ہے۔ اور جو بیچارہ رکشے والا ہے اس کے گلے میں سوتی مفلر ہے، اس کو بھی اس نے پگڑ کی طرح، پگڑ کہتے ہیں بڑی پگڑی کو، تو اس کو اپنے گلے میں لگانے کے بجائے اس نے سر کے اوپر پگڑی کی طرح اس کو لپیٹ رکھا ہے۔ اس کا جو قمیص ہے وہ آدھی آستین کا ہے، خاکی رنگ کا، اور اس کے اوپر پرانا سینڈوکیٹ سوٹر پہنے تھا، ایک پرانا سویٹر اور ہاف آستین کا قمیص، اور ٹانگوں میں خاکی نیکر۔ پورا لباس نہیں تھا اس کا، نیچے بھی جس کے ٹانگوں میں اس کو نیکر ملی تھی، یعنی اس کی ہاف پینٹ وہ پہنے ہوا تھا۔ پنڈلیاں بھی ننگی اور پاؤں بھی ننگے۔ وہ اپنی ٹھنڈک دور کرنے کے لیے رکشہ تیز تیز چلا رہا تھا۔ رکشے کی اس تیز رفتاری نے ہوا کی دھار پر اور بھی باڑھ رکھ دی۔ اسے پتہ تھا کہ میرے پاس اتنا بڑا لباس نہیں ہے، اتنا گرم لباس نہیں ہے کہ جو مجھے سخت سردی کی تھپیڑوں سے بچا سکے، اس لیے اس نے رکشے کو ہی تیز تیز چلانا شروع کیا، کیونکہ جب آدمی محنت کرتا ہے تو اس کے جسم کی گرمی سے سردی دور ہو جاتی ہے۔ اسی بات کو یہاں افسانہ نگار نے بیان کیا ہے، لیکن ادھر عبید کی حالت دوسری تھی۔
اور انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے رکشہ تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا تو جو ہوا کی دھار تھی، جو ہوا کی رفتار تھی، اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ہوا کی دھار میں بھی، ہوا کی دھار پر بھی باڑ رکھ دی۔ باڑ کے ویسے معنی تو یہ ہوتے ہیں کہ جو آہنی ہتھیار ہوتے ہیں، جدھر سے آہنی ہتھیار کی جو دھار ہوتی ہے اور جدھر سے وہ استعمال ہوتا ہے اس کو باڑ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں باڑ کے مرادی معنی یہ ہے کہ جیسے جیسے رکشے کی رفتار میں اضافہ ہو رہا تھا ویسے ویسے ہوا کی رفتار میں بھی جوش اور ولولہ دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھنڈک عبید کے گرم موزے میں لپٹی اور اونی پتلون میں ڈھکی پنڈلیوں میں تیر کی طرح گھسنے لگی۔ یہاں اور دو گرم لباس اس کے بیان ہوئے ہیں عبید کے، کہ اس کو گرم موزے ہیں۔ موزہ کہتے ہیں جس کے لیے ہمارے ہاں عربی میں جراب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فارسی میں اس کے لیے پاتابے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں موزہ لفظ استعمال ہوا، وہ بھی گرم موزے ہیں۔ اور اس کی جو پتلون ہے، پتلون یہ انگریزی زبان کا لفظ ہے جو پینٹالوم اس کا اصل ورڈ ہے جس سے پتلون بنا ہے اردو میں، جس کو ہم عام زبان جو ہمارے یہاں مستعمل ہے اس میں اس کو ہم پینٹ کہتے ہیں۔ تو مطلب مغربی طرز کا جو پاجامہ ہوتا ہے اس کو ہم پینٹ کہتے ہیں۔ تو یہ پتلون پہنے ہوئے ہیں، اور اتنا سب ہونے کے باوجود بھی ہوا اس کی پنڈلیوں میں تیر کی طرح گھس رہی ہے۔ تیر کی طرح گھسنا یعنی بہت زیادہ شدت سے اسے وہ محسوس ہو رہی ہے۔ عبید نے حمیدہ کی شال کی ایک تہ کھول کر اسے ٹخنوں پر لٹکا دیا۔ عبید نے رکشے والے پر بھرپور نظر ڈالی، اس کے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے جھلک رہے تھے۔ عبید نے سوچا کتنا فرق ہے محنت کرنے اور بیکار رہنے میں۔ جہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے وہاں اپنے ہی جسم کی گرمی ایک بجھا ہوا دیا بن جائے گی۔ دیکھیے یہاں انہوں نے، عبید نے خود سے ہی اپنا موازنہ اس رکشے والے سے کیا ہے کہ دیکھیے میں بیکار بیٹھا ہوں، بغیر محنت کے بیٹھا ہوں، تو میرے جسم کی گرمی ایک بجھا ہوا دیا بن گئی۔ دیا یعنی چراغ، جیسے چراغ بجھنے کے بعد اس میں کوئی گرمی باقی نہیں رہتی، ایسے ہی آدمی جب کام نہ کرے، سستی اور کاہلی کا پتلا بنا رہے تو پھر اس کی جسم کی گرمی کیا ہو جاتی ہے، ایک دیا ہوا بجھا ہوا دیا بن جاتی ہے۔ یہ صرف ایسا ہی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف سردی کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے یہاں افسانہ نگار نے کہا ہے، بلکہ جسم کی گرمی سے مراد آدمی کی اندرونی جتنی صلاحیتیں ہیں، اگر وہ بے عمل بیکار بیٹھا رہے، کاہلی اور سستی کرتے رہے، تو اس کی صلاحیتیں جو اللہ نے اس کو ودیت کی ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی اسے محنت مزدوری کی دیا سلائی دکھاؤ تو اندر کی آگ بھڑک کر باہر آ جائیں گی۔ یعنی جیسے ہی آدمی اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو دیا دکھائیں گا، محنت کا دیا سلائی دکھائیں گا، محنت کی مزدوری کی عمل کریں گا، تو اس کے اندر کی جو آگ ہے وہ بھڑک کر باہر آ جائیں گی۔ پھر نہ لحاف کی ضرورت نہ کسی شال کی۔ تو یہاں یہ جو جس پس منظر میں بیان ہوا ہے وہ واقعی میں جو سردی وہاں پڑ رہی تھی اس کو اس نے دیکھا کہ میں بیکار بیٹھا ہوں رکشہ کے اندر، تو مجھے سردی کھائے جا رہی ہے، اور یہ آدمی محنت اور مزدوری کر رہا ہے تو اس کی جسم کی گرمی اس کو گرم رکھے ہوئے ہے، اور اس کے چہرے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے ہیں۔ اس نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہیں؟ وہ بولا گونڈا ضلع۔ دیکھیے کردار نگاری اور مکالمہ نگاری کی افسانے میں ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ کردار اور جس علاقے کا ہوتا ہے وہاں کی مقامی زبان میں اس سے مکالمے کہلوائے جاتے ہیں۔ یہاں چونکہ عبید پوچھنے والا لکھنؤ کا رہنے والا ہے، مہذب ہے، تعلیمی یافتہ ہے، تو اس نے معیاری زبان میں اس سے سوال کیا کہ کہاں کے رہنے والے ہو، لیکن اسے جو جواب ملا رکشے والے سے وہ مقامی زبان میں اس کو جواب ملا گونڈا ضلع۔ یہاں ضلع سے مراد ضلع، وہاں پر لکھا بھی گیا ہے جیم لام الف، حالانکہ اس کا صحیح املا جو ہے زواد لام عین ہے، ضلع۔ تو عبید نے مسکرا کر پوچھا مہریہ ہے؟ مہریہ سے مراد بیوی۔ رکشے والے نے گردن پھرا کر دیکھا اور کہا ارے پتنی اور بالک نہ ہوتن تو ایسی سردی ماں رکشہ چلائی؟ یعنی اگر مجھے پتنی اور بالک نہ ہوتے، میری بیوی اور بچے نہ ہوتے، تو میں اتنی سردی میں رکشہ کیوں چلاتا؟
وہی تو ہے جن کی وجہ سے، جن کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے اس سردی میں بھی رکشہ چلانا پڑ رہا ہے۔ عبید نے اور کریدا اور تجسس سے کام لیا، یہی ہے شہر میں؟ وہ بولا نا ہی صاحب، اپنا دیس ماں۔ عبید نے کہا جب ہی۔ رکشہ والا اس جب ہی کا طنز تو کیا خاک سمجھتا، مگر وہ گنگنانے لگا، نین لڑی ہے تو منواما کھٹک ہوئی بے کری۔ یہاں باتوں باتوں میں عبید نے رکشے والے سے پوچھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ تو اس نے کہا ہاں۔ پھر اس نے یہ بھی پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی تمہارے ساتھ میں رہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو اپنے دیس میں رہتی ہے۔ تو تب طنزاً یا مذاقاً عبید نے اس کو کہا جب ہی۔ یہ جب ہی کا جو طنز ہے اس کے پیچھے شاید افسانہ نگار یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اوپر جو خوشحال نوجوان رکشہ والا نظر آ رہا ہے، جس کی جسمانی ساخت بھی بڑی مضبوط ہے، اگر وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہتا تو شاید گھریلو اور خانگی جھگڑوں میں پڑ کر اس کی یہ حالت نہ رہتی۔ اس لیے طنزاً اس نے کہا کہ جب ہی، اور وہ جب ہی کا جو طنز ہے وہ بیچارہ رکشے والا سمجھ نہیں پایا۔ اس کے لیے ایک لفظ، ایک محاورہ استعمال ہوا ہے، خاک سمجھنا۔ خاک سمجھنا یعنی بالکل سمجھ میں نہ آنا، اس کی بالکل سمجھ میں نہیں آیا یہ طنز۔ عبید نے ہنس کر کہا اچھا تم فلم دیکھنے کی بھی شوقین ہو؟ وہ بولا کبھو کبھو نواب صاحب، سال 6 مہینہ ماں۔ چونکہ وہ ایک فلمی گیت گنگنا رہا تھا، اس لیے عبید نے اس کو ہنس کر کہا کہ اچھا تو تم فلم بھی دیکھتے ہو، فلم دیکھنے کی بھی تم شوق رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ کبھی کبھی دیکھتا ہوں نواب صاحب۔ اب یہاں جو نواب صاحب کا جملہ عبید کے لیے استعمال کیا رکشہ والے نے تو اس کو بڑا برا لگتا ہے۔ عبید کو ہم آگے کی لائن میں پڑھیں گے، اس کو اتنا برا کیوں لگتا ہے جب وہ اس کو نواب صاحب کہتا ہے۔ تو عبید جھنجلا اٹھا، نہ جانے کیوں یہ سارے پردیسی لکھنؤ کے ہر سفید پوش کا نواب پکارنے لگتے ہیں۔ دیکھیے اب نواب پر لکھنؤ کے نوابوں پر بڑا گہرا طنز علی عباس حسینی نے یہاں کیا، بہت کڑوا طنز کیا۔ دیکھیے یہاں پر عبید کے لیے سفید پوش کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سفید پوش کے معنی ہوتے ہیں سفید لباس پہننے والا، اجلا لباس پہننے والا، یا ایسے شخص کے لیے بھی کہا جاتا ہے جو کہ زیادہ امیر نہ ہو لیکن لباس اچھا پہنے، خوش لباس ہو، جو خوش پوشاک ہو۔ تو یہاں چونکہ یہ کوئی بہت بڑا رئیس زادہ یا نواب زادہ نہیں تھا، لیکن اس کے رکھ رکھاؤ سے یہ ایک اچھا سفید پوش لگ رہا تھا، اس لیے اس کو نواب صاحب پکار لیا رکشہ والے نے، اور وہ اسے برا لگ گیا۔ اس کی وجہ وہ بیان کر رہے ہیں کیوں۔ وہی جو محنت اور مزدوری سے آری ہے، وہ نواب لوگ جو کہ محنت اور مزدوری کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، آری ہے مطلب خالی ہے، وہی بیکاروں کی خاص جماعت، وہی پدرم سلطان بوت کہہ کر اکڑنے وکڑنے والے اپاہج۔ دیکھیے بڑے کڑوے ان پر طنز کیا ہے نوابوں پر لکھنؤ کے۔ ایک تو وہ بیکار رہتے، دوسرے ان کے اندر بڑا تکبر ہے کہ ہم نواب کی اولاد ہے، اور بس یہ کہتے رہتے ہیں کہ پدرم سلطان بوت۔ یہ فارسی کی ایک کہاوت ہے، پدر کہتے ہیں باپ کو، اس کے آگے میم لگ گیا تو پدرم یعنی میرے ابا، سلطان بود یعنی بادشاہ تھے، بس یہ کہہ کر اکڑنے والے اپاہج لوگ۔ اپاہج یعنی معذور، جسمانی طور پر تو معذور نہیں ہے وہ، لیکن ذہنی طور پر چونکہ کام نہیں کر رہے ہیں، بیکار بیٹھے ہیں، سستی اور کاہلی کو اپنا شیوا بنا رکھا ہے، تو اس کو افسانہ نگار نے اپاہج کہا ہے، معذور کہا ہے۔ وہ کیوں ان میں شمار کیا جائے، وہ تو صبح سے شام تک اپنے جوتا سازی کے کارخانے میں جان کھپاتا، 25-30 کاریگروں کے کام کی نگرانی کرتا، دھوپ لو اور سردی پانی میں دکان دکان پھر کر سامان خریدتا اور آرڈر حاصل کرتا، اس طرح خون پسینہ ایک کرتا، تب جا کر 4 پیسے آتے۔ یہ اس کی کیفیت بیان ہوئی کہ یہ ایک جوتے ساز کمپنی کا مالک ہے، بہت محنتی ہے، دن رات محنت کر کے وہ روپیہ پیسہ جمع کرتا ہے، بہت محنت سے کام کرتا ہے۔ اب اس کے اندر کچھ محاورے آئے ہیں، جیسے کہ ایک محاورہ آیا ہے اس میں جان کھپانا، سخت محنت کرنا، سخت کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں جان کھپانا۔ ایک آیا ہے خون پسینہ ایک کرنا، خون پسینہ ایک کرنے کے بھی معنی ہوں گے سخت محنت کرنے کے۔ اور تیسرا آیا ہے اس میں 4 پیسے آنا، 4 پیسے آنا ہے نا، دولت مال و زر آنا۔ تو یہ ایک اقتباس تھا، اب اس کے اوپر ہم
مشقی سرگرمیاں کی جانب آتے ہیں۔ تفہیم پر مبنی سرگرمیوں میں سب سے پہلے خاکے پر مبنی سرگرمیوں کی جانب ہم آتے ہیں۔ آپ کو جیسے سرگرمی نمبر 1 نظر آ رہی ہے، ایک شجری خاکہ آپ کو مکمل کرنا ہے، رکشہ والے کا جسم۔ تو اس میں آپ پہلی لائن جو ہم اس پیراگراف کے سیکنڈ پیراگراف کی جو پہلی لائن ہے اس کو جب ہم نے پڑھا تو رکشے والے کی جسمانی ساخت بیان ہوئی تھی، وہاں سے آپ کو 4 چیزیں نکال کر اس شجری خاکے کو مکمل کرنا ہے۔ بھرے بھرے شانے، چوڑا سینہ، مضبوط کمر، موٹی موٹی پنڈلیاں، بڑے بڑے پاؤں۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اس میں سے اگر آپ 4 چیزیں بھی یہاں لکھ دیں تو آپ کی یہ سرگرمی مکمل ہو جائے گی۔ دوسرا ہے شبھ کی خاکہ مکمل کیجئے، رکشہ والے کا لباس، کہ وہ کون کون سا لباس پہنے ہوئے تھا۔ تو سب سے پہلے آپ اس کا اسی پیراگراف سیکنڈ پیراگراف کی دوسری لائن میں سوتی مفلر، یہ اس کے لباس کا ایک حصہ ہے، آدھی آستین کی خاکی قمیص، تیسرا ہے پرانا سینڈوکٹ سویٹر، اور چوتھا ہے خاکی نیکر۔ یہ ہے رکشے والے کا لباس۔ اب ہم کو ایک خاکہ مکمل کرنا ہے سرگرمی نمبر 3 میں کہ رکشہ والے سے متعلق درج ذیل خاکہ مکمل کیجئے۔ نمبر 1 پیشہ، کہ رکشہ والا، رکشہ چلانے والے کا پیشہ کیا تھا۔ تو یہ بہت آسان ہے، رکشہ چلانے والے کا پیشہ رکشہ چلانا ہی ہوگا، اس لیے آپ اس میں لکھ دیں رکشہ چلانا۔ دوسرا اس کا آبائی وطن، جیسا کہ اس سے پوچھا گیا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو تو اس نے کہا گونڈہ ضلع، تو اس کا آبائی وطن گونڈہ ضلع ہے۔ اس کی جسمانی حالت کیسی تھی، تو آپ چونکہ اس کی 5 چیزیں بیان ہوئی اور 5 بھی چیزیں جسم کی مضبوطی، اس کی صحت مندی اور توانائی کو ظاہر کر رہی ہے، اس لیے آپ اس میں لکھ سکتے ہیں مضبوط، صحت مند یا توانا۔ اور چوتھا ہے شادی شدہ / غیر شادی شدہ، تو آپ کو وہاں لکھنا ہے شادی شدہ، کیونکہ جب اس سے پوچھا گیا مہریہ ہے تو اس نے کہا کہ ہاں، کہ ارے پتنی اور بالک نہ ہو تن تو ایسی سردی ماں رکشہ چلائی، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ شادی شدہ آدمی ہے۔ اس طرح ہم کو ایک سرگرمی نمبر 4 کرنا ہے جو کہ عبید سے متعلق ہے۔ عبید کا لباس میں ہم کو اس کے 5 چیزیں ہیں، ایک تو گرم سوٹ ہے، دوسرا اس کا موٹا اوور کوٹ ہے، تیسرا چمڑے کے دستانے ہیں، چوتھا جو ہے اونی مفلر ہے، اور 5واں جو ہے اس کی موزے ہے، گرم موزے، اور چھٹا جو ہے وہ اونی پتلون ہے۔ یہ اس کی 6 چیزیں یہاں لباس کی بیان ہوئی ہیں، تو وہ آپ لکھ دیں اس کے لباس میں۔ دوسرا ہے وہ باشندہ کہاں کا ہے، تو وہ باشندہ لکھنؤ کا ہے۔ نمبر 3 اس کا پیشہ کیا ہے، جوتا سازی اس کا پیشہ ہے۔ اور نمبر 4 کہ اس میں اس کے کارخانے میں کاریگروں کی تعداد 25 تا 30۔ تو یہ ایک ایکٹیویٹی عبید سے متعلق ہو گئی ہماری۔ اب اس کی سرگرمی نمبر جو 5 ہے تفہیم پر مبنی، وہ یہ ہے کہ لکھنؤ کے نوابوں سے متعلق افسانہ نگار کے خیالات آپ کو بیان کرنا ہے۔ تو نمبر 1 یہ کہ وہ جو محنت مزدوری سے آری ہے، یہ پہلی خوبی بیان کی ہے افسانہ نگار نے لکھنؤ کے نوابوں کی۔ دوسرا بیکار لوگ، تیسرا پدرم سلطان بود کہہ کر اکڑنے والے، چوتھا ذہنی طور پر اپاہج۔ تو یہ 4 چیزیں لکھنؤ کے نوابوں سے متعلق افسانہ نگار کے خیالات کی روشنی میں۔ اس کے بعد ہم اس میں جو محاورے استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم جملوں میں استعمال کریں گے، یہ ایک سرگرمی ہم کو کرنا ہے۔ نمبر 1 محاورہ ہے اس میں تیر کی طرح گھسنا، یعنی بہت تیزی سے گھسنا۔ جنید کا یہ کڑوا بول میرے دل میں تیر کی طرح گھس گیا۔ دوسرا محاورہ ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا، یعنی بیکار بیٹھنا۔ تالہ بندی کی وجہ سے شہر کے سارے کاراگر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ نمبر 3 ہے خاک سمجھنا، یعنی کچھ سمجھ میں نہ آنا۔ احمد نے حمیدہ کو لاکھ سمجھایا مگر اسے خاک سمجھ میں آتا، اس نے وہی کیا جو وہ چاہتی تھی۔ چوتھا محاورہ ہے جان کھپانا، بہت محنت کرنا۔ احمد نے اپنی جان کھپا کر سماج میں یہ مقام حاصل کیا ہے۔ نمبر 5 ہے خون پسینہ ایک کرنا، سخت محنت کرنا۔
مزدور لوگ دن رات خون پسینہ ایک کر کے 2 وقت کی روٹی کما پاتے ہیں۔ اور چھٹا ہے 4 پیسے آنا، یعنی دولت، مال و زر آنا۔ احمد کے پاس 4 پیسے کیا آئے، اس نے اپنوں سے منہ موڑ لیا۔ تو یہ ان اقتباسات پر چند تفہیم پر مبنی اور ذخیرہ الفاظ پر مبنی سرگرمیاں تھیں۔ اگلی کلاس میں پھر سے ملاقات ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔